پیارے دوستو، آج کی کہانی انتہائی سبق آموز ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ اس کے 2 معصوم بچے تھے جن کو وہ روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی، یہ سوچ کر کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ مگر اس عورت کا جو انجام ہوا وہ دیکھ کر آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور وہ 2 معصوم بچے جن کو روتا بلکتا چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ نے ان کی قسمت کو ایسا بدلا کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ ہوا میں خاموشی کا ایک بوجھ سا تھا۔ زینب ایک 25 سال کی خوبصورت مگر خود غرض عورت تھی۔ زینب چارپائی پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لاپرواہی سے فون اٹھایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ رہی ہو۔ فاروق، بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر دوپٹے کو درست کیا، پرس اٹھایا اور جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کمزور سی آواز آئی، اماں چھوٹی کب سے رو رہی ہے، بھوکی ہے، اسے کچھ کھلا دو نا۔ 10 سال کا احمد اپنی باہوں میں ننھی بہن کو سنبھالے کھڑا تھا، آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر امید تھی۔ مگر زینب نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی نرمی لمحے میں سختی میں بدل گئی۔ تم دونوں ہی منحوس ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ پہلے تمہارا باپ تھا اور اب تم دونوں۔ احمد کے قدم وہیں رک گئے، ماں کے ہر لفظ نے اس کے دل پر خنجر کی طرح چوٹ ماری۔ زینب نے غصے سے پرس اٹھایا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ دروازے کی آواز پورے صحن میں گونج گئی، جیسے گھر سے روشنی ہی نکل گئی ہو۔ چھوٹا سا احمد اپنی روتی ہوئی بہن کو سینے سے لگا کر آہستہ سے کہنے لگا، چپ کر جاؤ میری پری، اماں نہیں بیٹھی ہیں نا، وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنے والی، اپنی دل کی سننے والی ہیں شاید، مگر قسمت نے ان کے ساتھ کچھ اور لکھا تھا۔ ان کے والدین نے ان کی شادی اپنی پسند کے ایک سیدھے محنتی اور نیک دل لڑکے کامران سے کر دی۔ یہ تھی زینب کی کہانی کہ اس کے ماں باپ نے جب اس کی شادی کی تھی۔ کامران ایک عام سا انسان تھا، نرم لہجہ، صاف دل، مگر خواب چھوٹے۔ زینب کو اس میں نہ کشش محسوس ہوئی نہ محبت۔ اس کے نزدیک وہ ایک بور دیہاتی انسان تھا جس کے ساتھ زندگی کا تصور ہی اسے بہت گراں گزرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت دی، ننھا احمد، مگر زینب کے دل میں اس بچے کے لیے کوئی دلچسپی نہ تھی، ممتا کا وہ جذبہ کبھی جاگا ہی نہیں۔ وہ تو ابھی بھی اپنے پرانے خوابوں میں گم تھی، وہی رنگین خواہشیں، وہی پرانی یادیں، اور انہی یادوں کے درمیان ایک چہرہ ابھی بھی زندہ تھا، فاروق۔ فاروق زینب کا پرانا عاشق تھا، اب بھی اس کے رابطے میں تھا۔ زینب اکثر بہانے بنا کر گھر سے نکل جاتی، گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چپکے فاروق سے ملنے جاتی۔ ادھر ننھا احمد گھر میں روتا رہتا، ماں کو پکارتا، لیکن اسے اس بچے سے کوئی مطلب نہ تھا۔ یوں دن گزرتے جا رہے تھے، زینب فاروق کے ساتھ ہر وقت گھومتی رہتی، ہنستی کھیلتی خوش رہتی۔ ادھر کامران سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، محنت مزدوری کرتا، تھکا ہارا شام کو گھر لوٹتا، مگر جب وہ گھر آتا تو اکثر زینب گھر پر موجود نہ ہوتی۔ اپنے بیٹے کو بھی وہ اکیلا ہی سنبھالتا، احمد کو خود دودھ پلاتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی روتی ہوئی آواز سن کر دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا۔ ایک دن کامران نے کہا کہ تم باہر مت جایا کرو زینب، ابھی احمد چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، وہ بھوکا ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، اور میں سارا دن کھیتوں میں ہوتا ہوں، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ زینب بھڑک اٹھی، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی، وہ چیختے ہوئے بولی، تم اپنے زبان بند رکھو، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ ایک تو میرے ماں باپ نے میری زندگی تمہارے ساتھ خراب کر دی، اور اوپر سے میں تمہارے بیٹے کو بھی سنبھالوں، خیال کروں، گھر کے کام بھی تو میں ہی کرتی ہوں۔ کامران جانتا تھا کہ جب بھی وہ زینب سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اسی طرح بھڑک جایا کرتی تھی، اور اب خاموشی اس کا مقدر بن جاتی تھی۔ ایک روز کامران گھر سے کام سے واپس آ رہا تھا، اچھی خاصی پکی سڑک پر اچانک اس کی سائیکل خراب ہو گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں سڑک کے کنارے کھڑا اپنی سائیکل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پاس سے گزرتی ایک بائیک پر پڑی۔ اس بائیک پر زینب اور ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہنستی مسکراتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بے فکری اور اس کا کسی اور کے ساتھ اس طرح بیٹھنا، سب کچھ کامران کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ ایک دم اندھیروں میں ڈوبتا گیا۔ وہ وہیں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر آیا۔ وہ پریشان تھا، اس کے چہرے سے رنگ اڑا ہوا تھا۔ جب زینب گھر آئی تو کامران نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا، تم کہاں گئی تھی اور وہ آدمی کون تھا؟ یہ سننا تھا کہ زینب آگ بگولا ہو گئی، وہ چیختے ہوئے بولی، تم مجھ پر شک کر رہے ہو، وہ میرا کزن تھا، میں نے تمہیں بتایا نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر شک کرو۔ زینب چیخنے چلانے لگی۔ کامران نے فوراً نرمی سے کہا، نہیں جناب، میں تم پر شک نہیں کر رہا، میں تو
صرف پوچھ رہا ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ کامران اور احمد اس کے پاؤں کی وجہ زنجیر ہیں جو اسے آزادی سے روک رہے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ نے زینب کو ایک اور نعمت دی، ایک ننھی بیٹی۔ گھر میں ایک نئی زندگی آئی، مگر ساتھ ہی کامران کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ وہ اچانک بیمار ہوا اور چند دنوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گویا بالکل زندگی خط کا چراغ بجھ گیا۔ اور پھر کامران کے جانے کے بعد زینب گویا بالکل اکیلی ہو گئی، کھل کر سامنے آنے لگی۔ اب تو وہ کھل کر فاروق کے ساتھ نکل جاتی، پورا دن ہنستی بولتی اور اپنی ننھی بیٹی کو چھوڑ جاتی جسے وہ بیچارہ چھوٹا احمد چپ کروانے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کی عورتیں دور سے دیکھ کر جھٹک دیتی کہ کیسی عورت ہے یہ، شوہر کا شوق پورا نہ کیا اور بچوں کا خیال تک نہیں کیا، بربادی کا اسے احساس تک نہ تھا۔ دنیا بس اتنی ظالم ہے کہ فاروق کی آزادی اور اپنی خواہش میں اسے دو ننھے پھول جو اس کے صحن میں تھے وہ اسے مرجھائے دکھتے ہی نہ تھے۔ ننھا چھوٹا احمد اپنے گھر بہن کو گود میں لیے زمین پر بیٹھا تھا۔ بہن کی حالت یوں تھی کہ ہلکی ہچکیوں پر اسے چپ کرواتا، کبھی پیار سے چلاتا۔ اسی لمحے دروازہ چڑچڑایا اور زینب نمودار ہوئی، بن ٹھن کر چمکتی دوپٹہ اڑے، ہاتھ میں پرس اور بیگ تھامے سے ذہن میں داخل ہوئی کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے دل کا بوجھ اترنے والا ہو۔ نہ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کی طرف۔ وہ اٹھا اور معصوم لہجے میں بولا، اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زینب کے قدم رک گئے، مگر اس کے چہرے پر سختی چھا گئی کہ ایک لمحے کے لیے وہ پلٹی، پھر غور سے گھومتے ہی چیخ پڑی کہ تم دونوں کو سکون نہیں، ہر وقت میرے سامنے آ جاتے ہو، اب سن لو، مجھے دوبارہ اپنی ماں مت کہنا، میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے ہونٹ کپ کپا گئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زینب خاموشی سے مڑی، دروازہ کھولا اور پھر دروازے کی جھٹکے سے بند ہونے پر وہ خاموشی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس دن احمد کے بچپن کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ چھوٹا سا احمد وہیں بیٹھ گیا، بہن کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اماں ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم آپ کے بغیر اس گھر میں کیسے رہیں گے؟ مگر اس کی آواز ہوا میں گم ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ فاروق کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلی گئی۔ زینب اپنے عاشق کے ساتھ چلی تو گئی، وہ اتنی پرسکون تھی جتنی آج وہ نظر آ رہی تھی، جیسے اس نے اپنی زندگی کا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ اور ادھر احمد ماں کو ڈھونڈتا ہر دروازے پر نظر دوڑاتا تھا، مگر جواب صرف چپ۔ کچھ عورتیں ترس کھا کر بولتی، بیچارے بچے کا کیا قصور ہے، اس کا کچھ نہ کہو، ماں جیسا نصیب لے کر آیا ہے، صاف لکھا تھا کہ وہ بے بس ہے۔ بہن کو مضبوطی سے گود میں تھامتا چپ چاپ واپس پلٹ آتا۔ اس دن کے بعد احمد کے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ اس کی ماں آج سے اس کے لیے مر چکی تھی اور اس کے ننھے دل میں صرف ایک عزم زندہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو خود پالے گا، خود بڑا کرے گا اور کبھی کسی کو یہ نہ کہنے دے گا کہ وہ بھی اپنی ماں جیسی ہے۔ فاروق اسے اپنے ساتھ لے آئے، نکاح ہو چکا تھا اور زینب کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور، اطمینان تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ جو چاہے گی وہ کرے گی، اب خواہشات کو پورا کرے گی، ہر وقت گھومے پھرے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے نا وہ مل کر رہتا ہے۔ ابھی نکاح کو ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ فاروق کے کھیت میں آگ لگ گئی، محنت کا سارا جو سہارا تھا چند گھنٹوں میں راکھ بن گیا۔ فاروق زمین پر بیٹھے سر تھامے چیخ رہا تھا اور زینب ایک طرف کھڑی تپتی آنکھوں سے جلتے کھیت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ سے زیادہ ناگواری تھی۔ اس کے خواب جو سونے کے محلوں میں بسے تھے لمحوں میں ٹوٹ گئے۔ چند دن بعد انہیں مجبوراً بڑا گھر چھوڑنا پڑا اور وہ دونوں ایک تنگ بسیدہ مٹی کے بنے ہوئے ایک گھر میں آئے جو ایک قید جیسا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی اور نفرت سے کہتی، یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن وہ ضبط نہ کر سکی، فاروق کے سامنے آ کر بولی، فاروق تم کرتے کچھ کیوں نہیں ہو؟ ہم کب تک اس چھوٹے گھر میں سڑیں گے؟ تم جانتے ہو نا میرے خواب کتنے بڑے ہیں۔ یہ سن کر فاروق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا، مٹھیاں بھیج کر چیخا، زینب چپ کر جاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے، جس دن تم میری زندگی میں آئی میری قسمت جل کر راکھ ہو گئی۔ زینب کے لب کپ کپا گئے، آنکھیں پھیل گئی، وہ خاموش ہو گئی، مگر دل کے اندر گویا ایک آگ جل اٹھی۔ اب ان کے درمیان محبت نہیں صرف جھگڑے رہ گئے تھے، ہر وقت دن رات الفاظ اور سخت باتیں۔ یوں سال گزرتے گئے، 6 سال بیت گئے، مگر ان کے گھر میں اولاد نہ ہوئی۔ فاروق اب زینب سے نفرت کرنے لگا، اکثر کہتا، تم تو ہو ہی بانجھ، تم مجھے کبھی وارث نہیں دے سکی۔ تقریباً زینب اور پچھتاوا بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن دروازہ کھلا، فاروق ایک جوان خوبصورت لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ بولی، زینب کہ یہ کون ہے؟ فاروق نے بے رحمی سے کہا، یہ میری نئی بیوی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ زینب کے وجود سے گویا جان نکل گئی، وہ چیخ کر بولی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ فاروق میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا۔ فاروق ہنسا، مگر وہ ہنسی جھل ہوئی۔ سب کچھ؟ تم نے تو اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑا، مجھے کیا رکھو گی اپنے پاس؟ یقیناً کل کسی اور کے لیے تم مجھے بھی چھوڑ دو گی۔
یہ کہہ کر اس نے زینب کا بازو زور سے پکڑا، دروازے سے دھکا دے کر باہر پھینک دیا کہ آئندہ اس گھر میں دوبارہ مت آنا، زینب تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور زینب وہیں زمین پر گر گئی۔ شام اتر رہی تھی اور وہ عورت جو کبھی سب کچھ پانے نکلی تھی آج اپنے گناہوں کے بوجھ تلے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں بس ایک احساس تھا کہ اب شاید واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اور پھر وہ وہاں سے اٹھی۔ گرمی اور دھول سے بھری دوپہر تھی۔ سڑک کے کنارے ہاتھ میں خالی پیالہ لیے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور دل میں بے شمار یادیں تھیں۔ یہ وہی زینب تھی جو کبھی غرور اور خواہشوں کی دنیا میں جیتی تھی۔ اب وہ نہ کسی کی محبوبہ تھی نہ کسی کی بیوی، صرف ایک بھکارن تھی جو سڑکوں پر ٹھوکر کھا کر جیتی تھی۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی گلی میں جا کر ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو جاتی، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا، کبھی کوئی چند سکے، رات کو کسی چبوترے پر سر رکھ کر سو جاتی اور نیند میں اکثر اپنی اولاد کے چہرے یاد کر کے تڑپ اٹھتی۔ اور اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے اندر کا دکھ اب پچھتاوا بن کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اور پھر اس کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اس نے خود سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کتنے سال گزر گئے، نہ احمد کو دیکھا نہ اپنی ننھی پری کو۔ اسی لمحے دل میں ایک خیال آیا، کیا اب بھی وہ وہاں ہوں گے؟ کیا وہ اسے پہچانیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی معافی بچی ہے؟ اسی ذہن کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس جانا ہوگا اپنے گاؤں، اپنے بچوں کے پاس۔ اس کا حلیہ اب کسی کے پہچان میں آنے کے لائق نہ تھا۔ چہرہ جھریوں سے بھرا، بدن خستہ اور ہاتھوں میں خالی کٹوری، وہ قدم بقدم اپنے پرانے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں جو بھی ملتا اسے بھکارن سمجھ کر اس کی کٹوری میں چند سکے ڈال دیتا۔ وہ شکرگزار آنکھوں سے دیکھتی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا جا رہا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ دن کے ڈھلتے سائے میں وہ گاؤں کے کنارے پہنچی، مگر اب وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اپنے پرانے گھر کے سامنے پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جہاں کبھی مٹی کا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، وہاں ایک خوبصورت پکا شاندار مکان کھڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، قدم لڑکھڑائے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ تبھی ایک عورت نے اسے دیکھ لیا۔ ارے تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زینب نے فوراً سر جھکا کر کہا، میں بھکارن ہوں بی بی، یہ سب کچھ بھیک مل جائے۔ اور ہاں، تم نے بالکل ٹھیک سوچا، اس گھر سے تمہیں بھیک ضرور ملے گی، کیونکہ یہاں بہت رحم دل لوگ رہتے ہیں۔ زینب کے ہاتھ لرز گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس گھر میں کون رہتا ہے؟ بی بی، یہ گھر احمد صاحب کا ہے، وہ اپنی بہن ماریہ کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ اور اس کے دل میں ایک تیر سا چلا گیا۔ احمد، ماریہ، وہی نام جنہیں کبھی اس نے خود اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، وہی دونوں اس خوبصورت گھر کے مالک تھے۔ وہ عورت بولتی رہی، دونوں بہت نیک ہیں، امیر ہیں، سنا ہے کبھی ان کی زندگی میں بہت مشکل تھی۔ احمد تو اپنی ننھی بہن کو گود میں لیے گاؤں گاؤں بھیک مانگتا تھا، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور ان کے اوپر ایسی کرم کی بارش کی کہ وہ فرش سے عرش تک پہنچ گئے۔ احمد نے اپنی بہن کو پالا، اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں دولت بھی دی، عزت بھی۔ زینب کے لب کپ کپائے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ دونوں بہن بھائی ہیں نا؟ تو ان کی ماں کہاں ہے؟ عورت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماں وہ تو بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، تبھی تو یہ بچہ اپنی بہن کو گود میں اٹھائے در بدر پھرتا تھا، پھر اس نے خود ہی اس کو پالا پوسا، اب تو دونوں بڑے خوش ہیں، ان کے لیے تو جیسے ماں مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت آگے بڑھ گئی اور پتھر کی وہ زینب بن گئی۔ اس کے اندر کا ہر احساس ٹوٹ چکا تھا۔ ہمت کر کے وہ دروازے کے قریب گئی اور لرزتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سامنے ایک حسین نازک چہرے والی نوجوان لڑکی کھڑی تھی، اور زینب جیسے سانس لینا بھول گئی ہو، وہ لڑکی ہو بہو زینب کی جوانی کی تصویر تھی، وہی آنکھیں، وہی نقش، وہی معصوم چمک۔ یہ ماریہ تھی۔ زینب نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، بیٹی مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ ماریہ کچھ روٹیاں لے آئی اور چند سکے لا کر زینب کی کٹوری میں ڈال دیے، اور پھر مسکراتے ہوئے پلٹنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا آیا، سفید شلوار قمیض ہاتھ میں فون، ہنستا ہوا گھر کے اندر جا رہا تھا۔ زینب نے اسے پہچاننے میں دیر نہ کی، یہ اس کا بیٹا جسے کبھی وہ بھوکا روتا چھوڑ گئی تھی، اب وہ ایک عزت دار خوشحال آدمی تھا، مگر اس کے لیے زینب صرف ایک اجنبی بھکارن تھی۔ زینب کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ کاش میں اپنے بچوں کو نہ چھوڑتی، کاش میں اپنے شوہر کی قدر کرتی، کاش میں اپنے ذہن ٹھیک رکھتی تو آج اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ جلد ہی کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر مٹی میں جذب ہو گئے، مگر دل میں پچھتاوے کا طوفان نہ تھما۔ اب اس کے پاس نہ اولاد تھی، نہ عزت، صرف ندامت اور خالی پیالہ۔ یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ یہیں روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور پھر دم توڑ گئی۔ یہ سبق ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے محرم رشتوں کو چھوڑ کر غیر مردوں پر بھروسہ کرتی ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ کہانی کیسی تھی، ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ایسی کہانیاں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔